السلام علیکم ناظرین، میں انور کاشف ممتاز ٹیکس اور آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ کسی بھی ملک کی معیشت، مضبوط معیشت کے لیے اعداد و شمار بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اس ملک کی آبادی کتنی ہے، کتنے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کتنی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، کتنے بچے اسکول جاتے ہیں، سو اینڈ سو فورتھ۔ یہ ڈیٹا بہت اہم ہوتا ہے پالیسی بنانے کے لیے، اپنے ملک کو سسٹین کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ ریلائبل نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کہا جاتا ہے کہ 2% لوگ جو ہیں آبادی کا وہ ٹیکس دیتے ہیں، کبھی یہ شرح 1% ہو جاتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ 30 لاکھ لوگوں کو ایف بی آئی نے نوٹس ایشو کر دیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے 20 لاکھ لوگوں کو نوٹس ایشو کر دیا ہے نان فائلرز کو، اور وہ اب ریٹرن فائل کرائے جائیں گے۔ لیکن جب بھی یہ چیک کیا جاتا ہے یا اس کو ری چیک کیا جاتا ہے فگرز کو، تو اس میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے اور مختلف جگہوں پہ مختلف نمبرز آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا حکومت کے اعداد و شمار سے اعتبار اٹھ گیا اور حکومت کے اقدام بھی بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ اسی لیے 70 سال میں حکومت جو ہے ٹیکس کا نظام نافذ نہیں کر سکی اور جو عوام ہے وہ بنیادی سہولتوں سے محروم رہی۔ ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے ہماری ٹیم نے، آئے ہم وہ رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو۔ حکومت کی اقتصادی ٹیم بشمول وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے معاشی اہداف میں کامیابی اور ترقی کی گن گاتے نہیں تھک رہی، لیکن ماہرین اقتصادیات کہتے ہیں بیشتر اعداد و شمار جعلی اور حقیقت سے دور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ سطح پر ہونے کا دعویٰ ایک طرف، لیکن یہ ذخائر قرضوں پر کھڑے ہیں، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس ذخائر عوام کی بچت ہے۔ ان میں برآمدات اور ترسیلات زر کی وجہ سے اضافہ محض معمولی نوعیت کا ہے، کیونکہ ملکی برآمدات میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی مشرقی وسطی بالخصوص سعودی عرب میں معاشی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر وہاں سے ترسیلات زر میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اگرچہ حکومت نے رواں سال کے آغاز سے اب تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کئی بار اضافہ کیا، جس سے افراط زر کی شرح بڑھ رہی ہے۔ گو کہ یہ اضافہ ابھی معمولی ہے، لیکن اس کا اثر جلد عام اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ وفاقی بجٹ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 36 کھرب روپے سے زائد ہے، جس کے حصول کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں ہدف حقیقت سے دور ہے۔ رواں سال 2 لاکھ افراد نے انکم ٹیکس جمع نہیں کروایا، جو حکومت پر عدم اعتماد کا ثبوت ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی ادارے اور ریٹنگ ایجنسیز پاکستانی معیشت کی تعریف کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی استحکام برقرار رکھنے کی تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اب تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ درآمدگی مشینوں کی وجہ سے تجارتی خسارہ مزید بڑھے گا۔ عالمی حالات اور ملکی معاشی اشاروں کے پیش نظر رواں مالی سال ماہ میں جاری کھاتوں کا خسارہ 4 ارب ڈالر سے زائد رہا۔ اگر زرعی شعبے پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بھی کئی بار نظر ثانی کے باوجود کپاس کا پیداواری ہدف حاصل نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے معاشی ترقی پر منفی اثر دیکھا جائے گا۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی شرح تبادلے میں تقریباً 3 روپے کا فرق ہے۔ صنعتی شعبے نے کچھ ترقی کی ہے، لیکن توانائی بحران کی وجہ سے یہ ترقی بھی معمولی ہے۔ موجودہ صورتحال میں خدشہ ہے کہ حکومت مالی مسائل سے بچنے کے لیے ایک بار پھر عالمی مالیاتی فنڈ کے در پر دستک دے گی۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا جناب شہزاد محمود صاحب نے، جو فارمر بینکر ہیں اور 20-25 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ ہیں، اور اسپیشلائز ایک فیلڈ ہے ڈیٹا اینڈ ڈاکومنٹ مینجمنٹ، اس سے وابستہ ہیں اور ریگولر ٹیکس فائلر ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈیٹا کی اہمیت کیا ہے اور اعداد و شمار کی وجہ سے ملک کیسے ترقی کرتے ہیں۔ شہزاد صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ یہ بتائیں کہ جیسے بات ہو رہی تھی اور میں نے بھی شروع میں بھی کہا کہ یہ اعداد و شمار جو ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ کاشف صاحب شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا اور ٹیکس اور آپ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ 2 چیزیں ہیں، یوں تو بہت سے مسائل ہیں، لیکن بالخصوص ترقی پذیر ملکوں میں ایک تو وجہ ترقی پذیر ہونے کی میرے خیال میں ہے ہی یہ کہ اعداد و شمار کو وہ عزت ملی ہی نہیں جو اعداد و شمار کے حصے میں آنی چاہیے۔ جب عزت آپ کہہ رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب؟ جی، وہ عزت سے میری مراد یہ ہے کہ جو ریلائبلٹی اعداد و شمار پہ عام آدمی کو ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے جب وہ کسی بھی اسٹیٹسٹیکل انفارمیشن کو پڑھتا ہے تو وہ ڈس بلیف سے گزرتا ہے اور پھر بلیف کی طرف اگر آ سکتا ہے تو آتا ہے۔ ایک بات یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے اور اس کے الگ وجوہات ہیں جس پہ وقت ہوگا تو ضرور ڈسکس کر لیں۔ ایک تو چیز یہ ہے
جو دوسری چیز ہے کہ اگر اعداد و شمار کسی ملک کے صحیح عکاسی نہ کر رہے ہوں اس ملک کے حالات کی، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ پریونٹیو ایکشن لیں گے تو وہ آپ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ آپ نے اپنے اوپر ایک طاری کر رکھا ہے کہ ہر چیز بہت اچھی ہے. صحیح ہے. اور اگر اچھی ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر اچھی نہیں ہے تو آپ محروم ہو جاتے ہیں اس اپرچونٹی سے اس کو کریکٹ کرنے کی. اس لیے کہ فگرز لیکن وہ حکومت وقت ہمیشہ یہ لوگوں کو ایک لالی پاپ دیتی ہے پازیٹیو سوچو، جی پازیٹیو دیکھیں، تو مطلب وہ میرے خیال میں وہ اس سے بالکل ڈیویٹ کرتی ہے اس فلسفی سے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی میرا خیال یہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کا یہ المیہ ہے. اچھا. ہیومن نیچر تو ہے ہی ایسی کہ اگر کسی کو بھی موقع ملے کہ وہ پکچر کو صرف روزی سائڈ دکھائے تو وہ یہی نیچرل انسٹنکٹ یہی ہے. ادر سائڈ نہیں دکھائے گا. ادر سائڈ دکھانے سے لوگ پرسنل زندگیوں میں بھی یہ ہے اور ملکوں کی زندگیوں میں بھی یہی ہے. صحیح ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اعداد و شمار جو ہے نا، وہ انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ نمبرز ڈونٹ لائی. اوکے. نمبر جھوٹ نہیں بولتے. نمبر جھوٹ نہیں بولتے. آپ انسان ان کو فج کرنے کے لیے، ایک الگ پکچر کریٹ کرنے کے لیے نمبرز کو مینیپولیٹ کر ضرور سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن نمبرز بذات خود جھوٹ نہیں بولتے. تو اگر آپ نمبرز پہ ریلائی کر رہے ہیں اور نمبرز جو ہیں وہ کوانٹیفائیبل ہوں، ویریفائیبل ہوں، تو پھر بہت سی جو وہم لوگوں کے دلوں میں ہے اور ذہنوں میں ہے وہ دور ہو جاتا ہے. صحیح. مثال کے طور پر آپ نے خود عرض کیا کہ ٹیکس ایک بالخصوص ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ ریونیو کی ہر قسم سے کمی ہے، ایکسپورٹس کم ہو رہے ہیں، ریمیٹنسز پاکستان میں کم ہو رہی ہیں. 174 ملین ڈالرز 1974 میں شروع ہوا، جب 1974 آئی تھنک واز دا فرسٹ ایئر جب یہ ریکارڈ کیا گیا کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیز نے جو زمانے میں لیبیا سے شروع ہوئے تھے اچھا. انہوں نے کتنا ریمٹ کیا واپس پاکستان. تو پہلا جو سال تھا 73 تھا یا 74 تھا، اور 174 ملین ڈالرز واز ریکارڈڈ ایز دا فرسٹ ایئر آف انورڈ ریمیٹنسز. اس کے بعد سے بڑھتے بڑھتے 12 بلین ڈالر. یہ جو ریکارڈ میں جو خرابی آئی ہے، جی جی، یہ کب سے، کیا شروع سے یہ ایسا بات ہے یہ یا کہ پاکستان میں صرف ریکارڈز اس حوالے سے نہیں، ہر قسم کے ریکارڈ جو ہیں جی ان کی ویریفائیبلٹی کا پرابلم ہے، کیونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہے کسی بھی ملک میں جو ترقی یافتہ ملک پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس. میں اس چیز سے، یہ آپ نے بہت اچھا ذکر کر دیا. بات یہ کہ وہ ادارہ ضرور ہے لیکن اور بہت سے اداروں کی طرح وہ بہت دقیانوسی چیزوں پہ چل رہا ہے. آپ کو میں صرف ایک چیز یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ بھی اور پبلک بھی، اگر آپ کسی وقت HEC کے اس پہ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ نمبر نظر آئے، ہو سکتا ہے نہ نظر آئے، اس لیے کہ وہ بھی نمبرز گیم میں. پاکستان میں MS اور PhD لیول پہ کتنی یونیورسٹیز ہیں جو اسٹیٹسٹیشنز پروڈیوس کر رہی ہیں؟ 4 یا 5. اچھا. PhDs آپ کے پاس اسٹیٹسٹکس کے لوگ ماہرین کی کمی ہے، اس لیے کہ کبھی اس کو اہمیت نہیں دی گئی. جو دنیا میں بہت سے ملک ہیں جس پہ فور فرنٹ پہ ظاہر ہے امریکہ ہے اور انگلینڈ ہے، لیکن جاپان ہے، چائنا ہے، سنگاپور ہے، اور اس قسم کے جو ممالک ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی. اتنا بڑا ویٹیج ہے بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو کہ آپ ان کو ڈیفائی نہیں کر سکتے، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ نمبرز تھرو اپ کریں جو گورنمنٹ کو پولیٹیکلی سوٹ کرتے ہیں. اچھا. نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں اور بہت پاورفل ادارے ہیں. ہمارے یہاں تو صرف بات ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسٹیٹسٹکس کے بارے میں تو بات ہی نہیں کسی نے کی. یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نمبروں سے آنکھ چرانا چاہتے ہیں، کیونکہ نمبرز جو ہیں وہ اگر ریالٹی ہر چیز کی آ جائے گی تو بہت سے نمبرز، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر نمبر برا ہوگا، بہت سے نمبر جتنے اچھے لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان سے بھی اچھے لگیں. ٹھیک ہے. لیکن بہت سے بہت اہم نمبرز جو جتنے اچھے لگ رہے ہیں اتنے اچھے نہیں لگیں ہوں گے. بات یہ ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا اسٹیٹسٹکس جو ہے اس کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ایک ملک کی صحیح اسٹیٹسٹکس، ریسرچ اسٹیٹسٹکس، انالیسس، بہت ڈیپ تعلق ہے ملک کی ترقی سے. اس لیے آپ کہ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو جی آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکس ہماری اتنی کریڈیبل نہیں ہے یا ان پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، تو میرے خیال میں پھر آگے ہم کیسے بڑھ سکتے ہیں اس بات پہ ہم بات کریں. ہم ایک بریک لینا ہے.
ناظرین واپس آتے ہیں ایک بریک سے اور بات کرتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے مہمان کہ جی یہ جو انفارمیشنز ہیں ڈیٹا ہے یہ ایتھنٹک نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو لیکن لوگوں کا اعتبار نہیں ہے. تو واپس آ کے بریک سے بات کرتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیٹا کی کریڈیبلٹی اور ایکسیبلٹی کے لیے اور آئے ہم اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. جی شہر صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ یہ ڈیٹا کی اہمیت ہے، اعداد و شمار کی. اعداد و شمار کی ایک بنیادی ستون ہے کسی بھی معاشرے کا اور کسی ترقی پذیر معاشرے کا بالخصوص. اب آپ کے ٹیکس کے حوالے سے ہی آپ دیکھ لیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. ٹیکس کے ساتھ ساتھ اگر پہلا لفظ ذہن میں آتا ہے میرے تو کمپیوٹیشن آف ٹیکس. کمپیوٹیشن کیسے ہو سکتی ہے اگر اسٹیٹسٹکس اویلیبل نہ ہو؟ بالکل صحیح ہے، نہیں ہو سکتی نا. میں ٹیکس فائلر ہوں. نہیں لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اعداد و شمار کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کتنے اہم ہیں عام آدمی کے لیے؟ بیکاز دیکھیں یہ عام آدمی تو اس کو ٹیکس دینا شاید پڑتا ہو کچھ، لیکن اس کے لیے تو اصل میں یہ جو روٹین کی دودھ خریدنا ہے، شکر خریدنا ہے، یہ مسائل ہیں جو کہ ضرورت زندگی ہے، اس کے لیے بھی اعداد و شمار اتنے ہی اہم ہیں. اس کے لیے اعداد و شمار ڈائریکٹلی ہو سکتا ہے، اس کا پرسیپشن یہ نہ ہو کہ اس کے لیے اہم ہے، لیکن اگر ملک اعداد و شمار کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا تو اس کا تو پھر ڈائریکٹلی لنک ہو گیا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ اکنامک بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں غربت اور ناخواندگی کی شرح اتنی بڑی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ تمام چیزیں جو بہت ضروری ہیں اس کو بھی احساس ہو. آپ کی بات سے تو یہ بات نکل رہی ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ شرح ہے کتنی بڑی. جی مطلب پاپولیشن ہے کتنی جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک ایگزامپل کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کی اس وقت آبادی کیا ہے؟ 20 کروڑ. اگر آپ مجھ سے پوچھتے یہی چیز کاشف صاحب تو میرا جواب بھی 20 کروڑ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے اتنی غلط بات ہے یہ، کیونکہ 20 سال پہلے سینسس ہوا تھا. جی ہاں. کس نے کہا ہے آپ سے کہ 20 کروڑ کہیں؟ آپ کس نے مجھ سے کہا ہے 20 کروڑ؟ مختلف جگہ سنا ہے، دیکھا ہے. بس بات بالکل یہی ہے کہ سنی سنائی بات پہ جب پورا کا پورا ملک ایک پرسیپشن دنیا میں کریٹ کر رہا ہے، انٹرنلی کریٹ کر رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں پہ وہ نمبر چھائے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل حقیقت سے بہت دور ہوں، ہو سکتا ہے 25 کروڑ ہو سکتا ہے 18 کروڑ ہو. 20 سال سے سینسس نہیں ہوا. تو یہ جو ڈیٹا کی انفارمیشن ہے اور آبادی کی، یہ ٹیکس پیئر کے ٹیکس جو ہمارا ٹیکس پیئر کا ایک حلقہ ہے یا بیس ہے اس کو بڑھانے کے لیے کیسے اس پہ کام کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اعداد و شمار ایک تو یہ کہ آپ نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ بہت کلیدی کردار ہے اس کا. ایک ایسے ملک میں جہاں 20 کروڑ لوگ ہیں صحیح اور 1% یعنی 10 لاکھ لوگ ٹیکس فائل کر رہے ہیں، پیئرز ہیں جو فائل کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں کم از کم اگر آج سب کے دل ٹیکس فائلنگ کی طرف ہو جائیں تو اس ملک میں کم سے کم 1.5 سے 2 کروڑ ٹیکس فائلرز آج بھی موجود ہیں. جی ہاں. اتنا میرا خیال ہے کہ پوٹینشیل ہے کہ امیجیٹ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے. 10 لاکھ لوگ ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر انسینٹیوز دینے ہیں، دو کیٹیگریز ہیں. ایک تو وہ جو باوجود اس کے کہ بہت آپشنز ہیں ایسے بزنسز کرنے کے، ایسے کام کرنے کے جس میں آپ ٹیکس ایویڈ کر سکیں، اس لیے کہ پورا کا پورا ملک 90% لوگ ٹیکس ایویڈ کر رہے ہیں. جی ہاں. جو ابھی اسٹیٹسٹک اویلیبل ہیں، جو ریلائبل ہیں یا انریلائبل ہیں، جو اویلیبل ہیں اس کے بیسس کے اوپر 10 لاکھ لوگ 1% ٹیکس پے کر رہے ہیں. جی ہاں. ان حالات میں جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں اور سالوں سے پے کر رہے ہیں، 10 لاکھ لوگ کوئی کم نہیں ہوتے. جی ہاں. ایز اے پرسنٹیج 1% از لو، مگر 10 لاکھ 10 لاکھ لوگ از اے بگ نمبر. ان کو انسینٹیو یہ دیں کہ بھائی آپ 10 سال سے 15 سال سے 20 سال سے ٹیکس پے کر رہے ہیں، آپ ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس فائلر ہیں، آپ کو بچوں کی ایجوکیشن ہے، ہیلتھ انشورنس ہے، مختلف طریقے ہیں انسینٹیوائز کرنے کے. یعنی ایمنسٹی اسکیمز دینا صرف ایک واحد طریقہ نہیں ہے جو بلینکٹ وہ دے جاتا ہے، بلیک کو وائٹ کر لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو ٹیکس فائلرز ہیں
اور ایک پورا کا پورا سیگمنٹ سوسائٹی کا جو ٹیکس فائلرز نہیں ہیں, آپ پہلے ان کو انسینٹیوز دیں تاکہ ویسے ایمنسٹی تو نان فائلرز کو دی جاتی ہے, جی, جی, فائلرز کو تو کچھ نہیں دیتے ہو. فائلر, میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جو فائلرز ہیں جب آپ ان کو انسینٹیوائز کریں گے تو بہت سے لوگ جو اس پرسیپشن میں مبتلا ہیں مستقل کہ ٹیکس دینا ایسا ہے جیسے نیکی کرو اور دریا میں ڈال, آپ کو اس پرسیپشن کو فائٹ کرنا پڑے گا. اس پرسیپشن کو آپ جو آلریڈی نان فائلرز ہیں ان کو ایمنسٹیز دے کے نہیں یہ پرسیپشن دور کر سکتے. آپ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور بدستور دے رہے ہیں ان کو اگر آپ انسینٹیوائز کریں گے اور پبلسائز کریں گے, اخباروں میں اشتہار دیں گے کہ ٹیکس فائلرز کے لیے ہم نے یہ کر دیا, ٹیکس فائلرز کے لیے یہ کر دیا, ان کے بچوں کی ایجوکیشن, ہزاروں چیزیں, تو سارے کے سارے نہیں لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم. دیکھیے خرابی جب کافی دور تک پہنچ جائے تو اوور نائٹ تو کوئی سولوشن نہیں ہے, لیکن ایک یہ بات ضرور ہے کہ اگر آپ انسینٹیوائز کریں گے ٹیکس فائلرز کو اس ملک میں تو کلیئرلی ایک پورشن نان فائلرز کا اس طرف آئے گا. I think a single step towards the right direction is رائٹ. اور پھر جو اس کے باوجود نہیں آتے ان کے لیے پھر بہت سے آپشن, وہ بھی اعداد و شمار بریک لینا ہے. بریکس پہ ناظرین واپس آتے ہیں, بریک سے آ کے بات کرتے ہیں اسی ایشو پہ, کیونکہ ڈیٹا اور انفارمیشن جو ہے نا بہت اہم ہے کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے میں, کسی بھی کمپنی کو آگے بڑھنے میں, اور کسی انڈیویجول کے لیے بھی, کیونکہ جب تک آپ کے پاس ریئلسٹک نمبرز نہیں ہوں گے, ریئلسٹک فگرز نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے پاس اسٹیٹسٹیکل انالیسس. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹیکس پیئر کو انسینٹیو دینا چاہیے. اپنے مہمان سے بات کرتے ہیں. جی شاہ صاحب, آپ بات اپنی کمپلیٹ کر لیں, کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی میں تو ایک تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت ہی ریئر ہے یہ اسپیشیز پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کی جو ٹیکس دیتا ہے. اچھا, یہ جانتے ہوئے کہ بہت سے زندگی میں آپشنز ہیں جو اور اویل کر رہے ہیں, جو ٹیکس نہیں دیتے اور 2,500 سی سی کی پراڈوز میں گھومتے ہیں, بزنس کلاس ٹریول. جو آپ کی بات کریں دیکھیں ڈیٹا کلیکشن کے یوزیج ہے نا وہ بھی نہیں ہو رہا. جی میں آپ سے یہ, اگر آپ ایک منٹ کو مجھے اجازت دیں, میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو انسینٹیو ہے وہ تو ان کو ہوگا, جو سب سے بڑا انسینٹیو یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کی سروسز ٹو دس نیشن ریکگنائز کرے کہ ہر سال آپ اپنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ریشو یا ٹیکس کلیکشن کا ریشو بڑھا دیتے ہیں, اور 12 لاکھ سے 10 لاکھ لوگ ہو گئے, 10 لاکھ لوگوں سے وہ ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا, وہ جو کمال ہے وہ یہ کہ وہ کلیکشن دکھا بھی دیتے ہیں جی کہ کلیکٹ ہو گیا. یہ پہلی دفعہ اس سال ہو رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ مس کر رہے ہیں, ادروائز تو یہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب اعداد و شمار کے غلط اعداد و شمار کے غلط استعمال کا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پہ پہنچا دیا نا آپ نے اس چیز کو. جی بالکل. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس آج نہیں دے رہے اور ایلیجبل ہیں ٹیکس پیئر کی لسٹ میں, ٹیکس فائلرز کی لسٹ میں, ان کے بارے میں جو اعداد و شمار ہے وہ بہت اہم ہے کہ آپ کلیکٹ کریں اور وہ ویریفائبل ہو, کوانٹیفائبل ہو, تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. لیکن جو لوگ بالکل کلیئر ہے کہ 2.5 کروڑ روپے کی گاڑیوں میں جا رہے ہیں, آج سے 4 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا 30 لاکھ لوگوں کو ہم نوٹسز ایشو کر رہے ہیں. جی, اینڈ فارچونیٹلی اس وقت میں ٹیکس بار کا پریزیڈنٹ تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ 30 لاکھ کو نہیں کریں, 3,000 کو کریں, لیکن جو 3,000 کو کریں نا اس کی جو پروگریس ہے نا وہ ویب سائٹ پہ لگاتے رہیں. جی بالکل, انفارمیشن تو لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا. اگر آپ یہ نمبر پھینک دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس نہیں آتے تو کہتے ہیں یہ سب ایسی باتیں ہیں اور اس پہ کوئی اثر نہیں. ہاں, اس لیے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اعداد و شمار اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا کہ آپ چاہیں کہ وہ کریں. بالکل صحیح ہے. آن دیئر اون تو کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس اعداد و شمار صحیح موجود ہیں تو آپ میں اتنی مورل ہمت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو پبلسائز کریں. اگر وہ خراب ہے نمبر کسی وجہ سے تو اگلے سال بہتر ہو جائیں گے. 20 کروڑ لوگ کام کر رہے ہیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ جو میں بات کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ وہ آرٹیکل 19A کہتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن. رائٹ ٹو انفارمیشن بیس ہی اس پہ کرتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے آپ کریکٹ دیں. نہیں کریکٹ دیتے دین یو آر پینلائز, مطلب آپ کو سزا ہے اس میں لاء میں. اور اچھا یہ چیز کرپشن کو بھی منیمائز کرتی ہے. بہت کرپشن بغیر ریلائبل اسٹیٹسٹکس کے, جہاں پہ ریلائبل سے مراد کہ جو سورس ڈیٹا ہے وہاں سے جب اٹھ کے آتا ہے ڈیٹا اور اس لیول تک جہاں پہ منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک اس کو دیکھتا ہے, پورے اس جرنی میں ڈیٹا کے جب تک کہ فائنلی کمپائل ہو کے پبلش نہیں ہو جاتا, ایک سینکٹیٹی ہے اس ڈیٹا کی جو کہ ضروری ہے کہ رہے, تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم
اس بات کا اس کو یقین ہو جائے کہ گورنمنٹ سے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں. آپ کو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ بھی 10 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ہر ایک کے ذہن میں کبھی نہ کبھی یہ میں بھی دیتا ہوں ایسے ٹیکس. اچھا کرتے ہیں آپ کاشف صاحب. بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی ٹیکس پیئر کے ذہن میں, میرے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی میرے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں ان کی ٹیکس ہسٹری کے بارے میں اگر کہیں پہ اویلیبل انفارمیشن ہو سکے کہ جتنے اس وقت آپ کے سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں سینٹ کے, کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ میں جا کے یہ دیکھ سکوں کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے کنسسٹنٹلی پچھلے 5 سال سے, اس سے پہلے کو چھوڑ دیں, 5 سال سے کنسسٹنٹلی ٹیکس فائل کیا ہے, ریٹرن فائل کیا. یہ 2 سال پہلے تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ریٹرن بھی فائل کرنا چاہیے. جی, یہ اگر اخبار میں آپ نے پڑھا ہو تو پارلیمنٹرین کہہ رہے تھے ہمارا ٹیکس کٹ گیا, ہمیں ریٹرن نہیں فائل کرنا. ہیلو آف دا افیئر پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو پالیسیز بنا رہے ہیں, جو لا بنا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کٹ گیا, ہمیں ریٹرن فائل نہیں کرنا ہے. تو ایک بہت ہی بڑی ایک ہیو اینڈ کرائی ہوئی, اس کے بعد جا کے انہوں نے اب ریٹرن فائل کرنا شروع کیا. اینڈ آئی ہوپ, مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے بٹ آئی ہوپ کہ وہ اب سب فائل کر رہا ہوں. ایسا کمبائنڈ ڈیٹا کوئی اویلیبل نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اس کی وجہ وہ لفظ ہے جس کو میں نے شروع میں استعمال کیا تھا, اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اعداد و شمار کی عزت کیا ہوتی ہے. جی, یہ اس کا تعلق اعداد و شمار کی عزت سے ہے. ٹھیک ہے, کہ اعداد و شمار کی کوئی عزت ہی نہیں ہے, کہ اگر ہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور اگر ہے اور غلط ہے تو بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ اکاؤنٹیبلٹی تو کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کی عزت جو ہے جب وہ نہیں ہوگی تو وہ پھر یہ چیز صلاحیت نہیں کر سکتی ڈاؤن دا لائن عام آدمی تک کہ اس کو احساس ہو اس بات کا کہ بھئی یہ نمبر ہے غربت کا. صحیح ہے. اب اگر عام آدمی سے آپ پوچھیں تو اس کو تو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو, لیکن کسی کنسلٹنٹ سے جو ایجوکیشن کے ایریا میں کام کر رہا ہے, اگر آپ پوچھیں جس نے بہت کام کیا ہے کہ بھئی پاکستان میں شرح خواندگی کیا ہے, کوئی ایک فگر آپ کو کبھی مل سکتا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور جو فگر ملے گا ہو سکتا ہے کہ وہ فگر اس بیسس پہ ہو کہ اگر کوئی دستخط کر سکتا ہے تو اس کو آپ خواندہ سمجھیں گے. اچھا, آپ یہ بات آپ کی اس لیے صحیح ہے کہ جب میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں اور دوستوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جب میں پروفیشن میں آیا تھا اس وقت کہا جاتا تھا کہ 25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں. اچھا, 25 لاکھ اوور دا 20 ایئرز, میں 20 سال سے 20 ایئرز وہ مطلب گرتے گرتے وہ 10 لاکھ. اب اس کا مطلب وہ فگر صحیح نہیں تھی, ظاہر ہے, اس لیے کہ ابھی تو یہ کمپیوٹرائز بیس فگر آ رہی ہے تو آپ اس کو پھر بھی ریلائبل کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی وہ جو آپ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہی صورتحال ہے کہ میں بالکل کنفیوز ہوں گے یار یہ کیوں ایسا کیوں ہوا کیوں ہے. کسی قسم کی کوئی فگر اویلیبل نہیں. اگر آپ یہ چاہیں کہ اس وقت اور آج کی دنیا میں جہاں انفارمیشن از ایکچولی پاور, انفارمیشن واز آلویز پاور, لیکن آج کی دنیا میں تو انفارمیشن از پاور, اور ہر قسم کے ٹولز اور سائٹس موجود ہیں جہاں پہ آپ ہر قسم کی انفارمیشن, مطلب فلڈ ہے نا یہ تو فلڈ ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ کہیں دیکھ لیں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز کتنی ہیں تو آپ کو 4 جگہ پہ 4 مختلف نمبرز مل جائیں گے. کسی ایک جگہ پہ آپ کو میں آپ کو صرف ایک مثال اس میں یہ دے دوں, اس کا ایک نقصان جو ہے نا عام آدمی کے لیے, آپ پروفیشنلز کے لیے اور ہر ایک کے لیے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس 4 سال ہیں کہ آپ ریسرچ کریں, دنیا بھر گھومیں, کتابیں پڑھیں, لائبریریز میں جائیں اور پھر ایک کتاب مرتب کریں. جی ہاں. لیکن اگر آپ کو ایک پیپر پڑھنا ہے 4 دن کے بعد اور آپ کو ڈیٹا چاہیے, ویریفائڈ پراپر ڈیٹا, تاکہ آپ پروفیشنل کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی بیسس پہ ایک ہائپوتھیسس بلڈ کریں اور اس کو پریزنٹ کریں, تو پھر آج کی دنیا میں, دنیا جہان میں یہ ڈیٹا اویلیبل ہوتے ہیں اور انفارمیشن ایکٹ کے تحت تو اویلیبل ہونے چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. اگر میں آپ کی اس بات کو میں اس بار اسٹرینتھ ملتی ہے کہ اگر آپ ایف بی آر کی پریزنٹیشن دیکھ لیں پچھلے 5-6 سالوں کی تو نمبرز اس میں بھی ویری کر جاتے ہیں. بالکل, اس لیے کہ وہ بھی جہاں سے جو بھی ان کی سورس ہوگی, جو بھی جگہ ہے وہاں پہ ڈیٹا جو ہے نا وہ صحیح اویلیبل نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پر اعداد و شمار کی کوئی اہمیت نہیں رہی, اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس پہ اگر وقت ہوگا تو 1 منٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. لیکن یہ حالت ہر جگہ نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جو بیوروز آف اسٹیٹسٹکس ہیں جاپان میں اور سنگاپور میں اور ساؤتھ افریقہ میں اور ایسے ملکوں میں, امریکہ اور یو کے اور جرمنی کو تو چھوڑ دیں, اسٹیٹسٹکس اور اسٹیٹسٹیکل انالیسس ایک اتنا بڑا ایریا ہے جہاں پہ اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اس کی ایبلٹی ٹو اینالائز ڈیٹا کو امپروو کرنے کے لیے. صحیح. اور جس قسم کے سورس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایم ایز, ایم ایس ایز, پی ایچ ڈیز ہیں جو کام کر رہے ہیں.
اگر آپ کسی وقت کسی سے بھی کہیں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں جو لوگ ہیں ان کی کوالیفیکیشنز کو دیکھ لیں اور ان کے ایکسپیرینس کو دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ اور ان کی غلطی نہیں ہے, یہ غلطی ان کی نہیں ہے, یہ تو ٹریڈیشنل 70 سال سے یہ ایسے ہی چلا رہا ہے کہ بھئی یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو جو نمبر ہم کہیں گے وہ ان کو پروڈیوس کرنے پڑیں گے. صحیح. دیکھیں نا, جب آپ نے ریلیگیٹ کر دیا ایک بہت اہم فنکشن کو, تو جو لوگ اس فنکشن میں کام کر رہے ہیں ان کی بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ امپورٹنس تو اور کسی ایک حکومت کی بات بھی نہیں ہے کہ اس حکومت کی کنٹینیوس, یہ تو تمام سابقہ حکومتیں بمیں اس حکومت کے, آپ نے ریلیگیٹ کر دیا ایک بہت بڑے ستون کو ٹو اے سائیڈ لائن جہاں پہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, نہ ان کے پاس فنڈز ہیں, نہ ان کے پاس لوگ ہیں, اس کو تو اسٹیٹسٹکس کے ڈپارٹمنٹ کو تو ستون کہا ہی نہیں جاتا, کہا ہی نہیں جاتا, اہمیت ہی نہیں ہے, تو اہمیت ہی نہیں ہے. لیکن بیورو آف اسٹیٹسٹکس, اسٹیٹسٹیکل انالیسس, گورنمنٹ کی کوئی فگر غلط پبلش ہو جائے کہیں پر تو یہ تو کرمنل آفینس ہے. صحیح. لوگ الیکشنز ہار سکتے ہیں اس کے اوپر دنیا میں. بالکل صحیح ہے کہ آپ نے جناب سینسس ہی غلط کر دیا. واپس آتا ہوں ٹیکس پہ. اب بات جو ہم کر رہے تھے کہ جو ڈیٹا کی بات ہو رہی تھی, تو گاڑیوں کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے, پراپرٹی کا ڈیٹا صحیح ہے نہیں ہے, تو ہم کس طرح وہ لوگ جو ٹیکس میں ٹیکس نہیں دینا چاہتے یا ڈریگ کرنا چاہتے ہیں اس کو, ان کو کیسے ہم ٹیپ آن کر سکتے ہیں؟ بیکاز دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو ڈیسیو نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو پھر ہمارے ٹیکس نظام کو اور کمزور کرتی جائے گی. جی اگر آپ اس کے بارے میں کچھ کریں گے نہیں آج کی دنیا میں بھی, تو پھر تو ظاہر ہے کہ کمزوری جو ہے مزید بڑھے گی. ٹھیک ہے. اور کمزوری آلریڈی کافی بڑھ چکی ہے. لیکن آج کی دنیا میں کاشف صاحب, ٹیکس نیٹ میں لوگوں کو ٹیکنالوجی کے تھرو لایا جا سکتا ہے. یہ کوئی بہت راکٹ سائنس ہے, بائی دی وے راکٹ سائنس ضرور ہے, لیکن راکٹ سائنس موجود ہے اور کیا جا سکتا ہے. آپ جتنی گاڑیاں ہیں ابو 1300 سی سی مثال کے طور پر, جتنے گھر ہیں 1000 گز سے زیادہ, ان کو والنٹریلی آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت جو ہے اگر یہ چاہے کہ اس کا سینسس کر دے, بھئی آخر آپ کے یہاں 20 سال کے بعد 3 مہینے کی ایک ایکسرسائز میں نے سنا ہے کہ ہونے والی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے نا, جو 3 مہینے میں یہ ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ 20 سال کے بعد اگر کوئی چیز ہو رہی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر 3 مہینے کے بجائے وہ 6 مہینے میں ہو, اور اتنی اچھی ہو کہ اس سینسس پہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کہے کہ جناب ایسا سینسس ہوا ہے جس میں ہمیں اب فیکچولی پتا ہے. یہ امپورٹنٹ تو گورنمنٹ کو بھی پتا ہوگی اور جو سٹیک ہولڈر کہ اس جو سینسس ہوتے ہیں وہ تو بیس لائن ہوتی ہے کسی بھی آن ورڈ ایکشن کی, اور سینسس کا الٹیمیٹ وہ ہوتا ہے. مطلب سینسس صرف الیکشن کے پروسیس کے لیے نہیں, ڈیفینیٹلی ہاں, اس لیے کہ اس سینسس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کے یہاں غربت کتنی, رورل ایریاز کتنے ہیں, کون سے گاؤں کتنے دور ہیں جہاں پہ سڑکیں ہی نہیں ہیں تو میڈیکل ایڈ تو پہنچ ہی نہیں سکتی. تو سینسس کا ایک بڑا, لائٹ کہاں جانی ہے, گیس کہاں آنی ہے, مطلب روڈ کا کیا نظام ہے, انفراسٹرکچر کیا ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بغیر اچھے پراپر اور کنٹینیوس سسٹینیبل سینسس کے نہیں ہو سکتا. دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا یہ, اور پاکستان تو 7 لارجسٹ ملک ہے ان ٹرمز آف آبادی, 20 کروڑ لوگ بہت بڑے نمبر ہوتا ہے. لیکن 3 مہینے میں 20 کروڑ لوگوں کا سینسس کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی نہیں ہے اگر یہ 6 مہینے میں ہو. مگر اس کا بات یہ کہ جب آپ کو آپ یہ کنونسڈ ہوں اوور دی ایئرز کہ جس نمبر پہ بھی آپ آئیں گے اس کے اوپر سب کو لا محالہ یقین کرنا ہی پڑے گا, اس لیے کہ آپ ہی سینسس کر رہے ہیں اور آپ ہی کے پاس نمبرز ہیں. ہمیشہ ساری حکومتوں نے صاحب ٹھیک, میں بات کی بالکل سمجھ گیا کہ اس پہ ٹائم پراپر دینا چاہیے, پراپر اس کی اسکیمنگ ہونی چاہیے. ہاں ایگزیکٹلی, اس سینسس پہ پورے پاکستان کا کنسنسس ہو کہ یہ بہت خوبصورت سینسس ہوا, اور لوگوں کو امید یہ ہے کہ چونکہ آرمڈ فورسز آف پاکستان بھی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں تو امید سب کی یہ ہے کہ سینسس جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہوگا. اب اس سینسس کے بعد تو ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ سینسس کی ضرورت رہ نہیں جاتی. مطلب سینسس کی ایکچولی ضرورت نہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی, اب بات یہ کہ اگر آپ کبھی کوئی پروگرام کریں گے آپ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے یہاں ڈیٹا کا جو ایکیومولیشن ہے ایٹ سورس لیول وہ ٹیکنالوجی کے تھرو کیسے فل پروف بنایا جا سکتا ہے. میں سمجھ گیا. اب مجھے صرف یہ بتا دیں, اگر ہیومن ریلائنس کی ہم یہ معلوم کر لیں, دیکھیں ہم نے اتنی باتیں کی, کیا پاکستان کے یہ جو اعداد و شمار ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں
کوئکلی, اور کیا یہ اس کی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کوئی امید ہے اس کو صحیح ہونے کی؟ دیکھیں مجھے امید تو ہمیشہ زندگی پاکستان میں گزری ہے, باقی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ یہیں گزرے گی, امید تو ہمیشہ ہوتی ہے, لیکن آدمی کو ریئلسٹک ہونا چاہیے. جب آپ 70 سال تک ایک چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے صحیح ہے, تو وہ ٹھیک 5 سال میں نہیں ہوگی, 10 سال میں بہتر ہو جائے گی, 15 سے 20 سال میں بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی شرط ہے کاشف صاحب, کہ آج سے وہ شروع کریں آپ تو 20 سال لگیں گے. اچھا 20 سال لگیں گے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب بات یہ کہ آپ کی پاپولیشن اگر آج 20 کروڑ ہے تو 10 سال میں ہمیں کلوز کرنا ہے پروگرام سر, میں انشاءاللہ پھر آپ کو کسی پروگرام میں بلائیں گے. بہت شکریہ. شکریہ بہت. ناظرین, آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو تو ہمیں اپنے آپ کو ٹیکس کے رویے میں تبدیل کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے کاروبار میں تبدیلی لانی پڑے گی. ہمیں پاکستان کو مستحکم دیکھنا ہے تو اپنے کاروبار کے ڈسکلوجرز کو صحیح کرنا پڑے گا, تاکہ ہم حکومت سے بھی پوچھ سکیں کہ وہ جو نمبرز دے رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں. پہلے ہمیں خود شروع کرنا پڑے گا تاکہ پاکستان میں ایک منصفانہ مستحکم نظام رائج ہو سکے. اور یہ ملک جو ہے یہ ہم سب کا ملک ہے, ہمیں چاہیے کہ ٹیکس بھی دیں, اس کے ساتھ سوال بھی اٹھائیں. حکومت سے سوال کرنا بہت ضروری ہے کہ ٹیکس کے پیسے کہاں گئے, اور یہی ٹیکس نظام کی خوبصورتی ہے کہ ٹیکس کلیکٹ تو سب سے کیا جاتا ہے اور وہ ڈسٹریبیوٹ بھی سب میں کیا جاتا ہے. جو ہمارا ڈپرائیوڈ طبقہ ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اور وہ بھی ایکول اپارچونٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایکول اپارچونٹی اویلیبل نہیں ہے. اس بات کے ساتھ مجھے اجازت دی ہے. اللہ حافظ.